آج کے اس خوبصورت اجتماع میں نے جس ہستی کے بارے میں اور جن کا ذکر سن کر اور ذکر سنا کر ہم برکتیں حاصل کریں گے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ان پیاروں میں ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے، دو بیٹیاں اللہ کے رسول نے آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر عطا فرمائی۔ یعنی اعتماد کا عالم آپ یہاں سے لگا لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی نسبت کے رشتہ داروں میں سے ہے، دادے حال میں سے بھی اور نانے حال میں سے بھی۔ شجر نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ملتا ہے۔ اب یہاں سے اس کا اندازہ لگا لیں کہ جو حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہے ام حکیم البائدہ، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں، یہ قربت آپ یہاں سے شروع کر لیں، اتنی بڑی قربت ہے کہ جو آپ کی جو نانی جان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جڑواں بہن ہے۔ جو اکٹھے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ ان کی جڑواں بہن ہے۔ سبحان اللہ، اس نسبت کو آپ دیکھ لیں، یہ معلومات ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا، چونکہ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں تو ان کی رشتہ داری کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ پاکان امت کے بارے میں اس قسم کے معلومات ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور جو حضرت عثمان غنی کی والدہ محترمہ ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دادے حال ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نانے حال ہے۔ آپ یہاں سے اس کا اندازہ لگا لیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لوگو تم جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو 1.25 لاکھ صحابہ کرام میرے سامنے تشریف فرما ہے، نبی پاک نے فرمایا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ہر ایک کو نواز دیا ہے، میں نے ہر ایک کو عطا کر دیا ہے، بلکہ میں نے اس دنیا میں ہر ایک کے بدلے عطا کر دیے ہے، مگر میرا ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ میں ان کے احسانات کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا، ان کے احسانات کے بدلے میں بھی نہیں دے سکا۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، تیرے محبوب حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات کے بدلے حشر میں ہم خود دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، سب سے پہلے۔ اور پھر غلاموں میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں جو کلمہ پڑھا 10 سال کی عمر میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صحابہ 4 بندے تھے، چوتھے صحابہ جس نے کلمہ شریف پڑھا رسول اللہ کی غلامی اختیار کی، اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پہ غور کر لیں جناب علی توجہ کے ساتھ۔
سماعت فرمائیں حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کو جن نفوس قدسیات نے اختیار کیا وہ پہلی جماعت ہے، اور اس پہلی جماعت کو قرآن حکیم نے جو لقب دیا ہے ایک خاص اعزاز سے اور ایک خاص لقب سے ان لوگوں کو قرآن نے یاد فرمایا کہ جنہوں نے رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ سب سے اول کے لوگ تھے۔ قرآن کریم نے ان کو والسابقون الاولون کا لفظ کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ والسابقون الاولون کے جو لوگ تھے حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جن شانوں سے نوازا ہے، اور آپ آگے ذرا غور کر لیں، غور طلب جو بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرات پہ جمع کیا، 2 جلدوں میں قرآن حکیم کی ترتیب حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایک قرات پہ جمع کرنے والی ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں قرآن حکیم کی ترتیب ان کو بتا دی تھی۔ یہ سپاروں کی جو ترتیب ہے، قرآن حکیم کی جو سپاروں کی ترتیب ہے، 30 سپاروں کی ترتیب، 30 سپاروں کی ترتیب، یہ بھی جناب حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ نے اسی طریقے سے آپ نے جو ترتیب رسول اللہ نے فرمائی اور جو رسول اللہ سے سنی آپ نے، کیونکہ اس وقت بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں پردہ فرما گئے تو اس وقت بھی حفاظ کرام موجود تھے، اور قرآن حکیم ان کو اسی طرح یاد تھا جس طرح آج کی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب رسول اللہ نے خود رکھی ہے، کون سی صورت پہلے ہے کون سی صورت بعد میں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی جو ترتیب ہے نا 30 سپاروں کی ترتیب، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے فرمائی کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی روز ایک سپارہ پڑھنا چاہتا ہے نا تو پورے مہینے میں اس کا ایک قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ پہلے لوگ تو قرآن شریف پڑھتے تھے نا، اور کم از کم یعنی جو بالکل کم سے کم پڑھنے والے ہیں، حضرت عثمان غنی نے ان کو جو ترتیب بتائی، فرمایا ایک سپارہ تو کم از کم دن میں پڑھنا چاہیے نا، مسلمان ہو مومن ہو اور وہ مہینے میں قرآن شریف بھی مکمل نہ کر سکے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مسلمان مومن کا اعزاز یہ ہے کہ کم از کم وہ مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کرے تو۔ اور پھر آپ نے اس کی 7 منزلیں، کیونکہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، اور کثرت سے پڑھنے والوں کے لیے حضرت عثمان غنی نے اس کی جو ترتیب رکھی ہے وہ 7 منزلیں ہیں قرآن کی، 7 منزلیں ہیں قرآن کی، آپ نے یہ ترتیب رکھی تاکہ ایک منزل اگر کوئی روزہ نہ پڑھے تو ہفتے میں ایک قرآن شریف ختم ہو جائے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ جو رکوع ہے، اب رکوع تو نماز میں ہے نا جی، سبحان اللہ، یہ رکوع تو نماز میں ہے، مگر یہ قرآن شریف میں آپ نے یہ ترتیب کے ساتھ یہ جو اوپر عین لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھا ہے آپ نے، یہ اوپر عین لکھا ہوتا ہے، یہ عین کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ عین جو ہے یہ حضرت عثمان کا نام ہے، اور یہ عین رکوع کا وقف وہاں پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو جہاں پر آپ رکوع فرماتے، جہاں پر آپ رکوع فرماتے، یہ ترتیب وہی ترتیب ہے، جہاں آپ نے رکوع کیا ہے وہاں پر اس آیت کا اختتام اوپر عین لکھ دیا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید نماز میں پڑھتے پڑھتے جہاں پر رکوع فرماتے، وقف کرتے، اللہ اکبر کا کہ رکوع کرتے، اختتام کرتے، وہ ایک رکوع بن گیا، اوپر عین ہے، یہ وہ یعنی ان کی اللہ رب العالمین نے
उन लोगों के उन निशानियों को भी अल्लाह करीम ने उसी तरह सलामत रखा। अब जो भी कुरान पढ़ेगा 30 सिपारे अगर रोजाना की तरतीब से कुरान पढ़ेंगे ना तो हजरत उस्मान गनी की 30 सिपारों की तरतीब उसके ज़हन में आएगी। और अगर रोजाना एक मंजिल पढ़ेगा कुरान करीम की तो हफ्ते में पूरा कुरान शरीफ खत्म हो जाएगा और वो तरतीब उसके ज़हन में आएगी। और अगर कहीं कुरान शरीफ में वो वक्फ करेगा, रकू खत्म करेगा, तो रकू जब खत्म करेगा तो फिर भी उसको हजरत उस्मान गनी की याद आएगी कि हजरत उस्मान गनी ने वक्फ फरमाया है। अब यहां से अंदाज ये मालूमाती बात, इसलिए मैंने पहले आपसे गुजारिश कर दी कि थोड़ा आपको तवज्जो करनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सबको रसूलुल्लाह की जो गुलामी अल्लाह करीम ने अता फरमाई है उसका तकाजा ये है कि इस्लामी दीनी मालूमात हमें होनी चाहिए। और ये माजरत के साथ मैं थोड़ा सा शिकवा करूंगा आपसे और हर एक से करूंगा, अपने आप से भी करता हूं, आपसे भी करता हूं कि हम लोग थोड़ा सा दीनी मालूमात में थोड़े पीछे हैं। दीनी मालूमात में हमारे पास इतने कोई मामलात नहीं होते। दुनिया के बकेरे, दुनिया के ठगियां, दुनिया के तमाम मामलात हमें पता है, हमें सारे मामलात पता है, मगर माजरत के साथ दीन के मामले में हम ऐसे पेचीदा मसाइल, आपको नहीं पता ना कि दिन को हमें कितने फोन करते हैं लोग, ऐसे ऐसे मसाइल पूछते हैं कि खुदा की कसम के बंदा कानों पे हाथ रख लेता है। वो चीजें जिनका ताल्लुक न इस्लाम के साथ है, न कुरान के साथ है, न हदीस के साथ है, और लोगों ने मनगढ़ंत बातें बनाई है और उसको दीन का हिस्सा बना दिया है। छोटी छोटी बातें न कुरान से न हदीस से साबित है और मनगढ़ंत लोगों ने शुरू की हुई है और एक तरतीब लोगों ने बनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा दे। अब दुआ करें रब ताला करीम हमें इस तरह के मामलात से निजात नसीब फरमाए। और मुख्तलिफ किस्म के डकोसले लोग आजकल पैदा कर रहे हैं। आप जरा तरतीब तो देखें ना। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस तरतीब के बारे में आज जो कहा जाता है कि सबसे पहला नंबर हजरत अली पाक का, आप जरा गौर तो करें, ये डकोसले दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं। तारीख गवाह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उसके बाद दूसरा खलीफा इस्लाम का हजरत उमर फारूक है। तीसरा खलीफा हजरत उस्मान गनी है और चौथा खलीफा इस्लाम का हैदर कर्रार है। आप कहां से दाखिल हो गए? आप पहला नंबर अली पाक को दे रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान कहां जाएगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया अला मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सक़्फ़ुहा व अली जुल्बाबुहा। ये कहां जाएगा? रसूलुल्लाह ने जो तरतीब बताई है, आप ज्यादा सियाने आ गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा जो अबू बकर है, मैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं क्या हूं? इल्म का शहर हूं। वह अबू बकर असासुहा, और मेरा जो अबू बकर है ये उसकी बुनियाद है, ये उसकी बुनियाद है। वह अबू बकर असासुहा, जो मेरा अबू बकर है ये उसकी बुनियाद है। वह उमर जिदारुहा, और जो उस उमर है ये उसकी दीवारें हैं, ये उसकी दीवारें हैं। वह उस्मान सक़्फ़ुहा, और उस्मान उसकी छत है। और फिर हजूर ने फरमाया वह अली जुल्बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। एक लफ्ज कहा जा अना मदीनतुल इल्म व अली जुल्बाबुहा। मुनाफिकत का अंदाजा आप यहां से लगा लें। हमारे उलमा एक लफ्ज पढ़ते हैं, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो बाकी तीन सहाबा ने आपका क्या बिगाड़ा है? रसूलुल्लाह ने तीन को याद किया है। आप कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली जुल्बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। रसूलुल्लाह की आधी हदीस तो खा ली आपने। रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे?
میرے محترم معذرت کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ دن بدن یہ لابا پکتا جا رہا ہے. یہ منافقت والے لوگ ہر دور میں پیدا ہوں گے مگر اسلام کے خوبصورت چہرے کو آج تک کوئی مسخ نہ کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے. جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اللہ کریم اس کو نیست و نابود خود فرما دیتا ہے. ہم اہل سنت ہیں, ہم تو رسول اللہ کی ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں. بولیے ہمارا عقیدہ یہ ہے, قرآن کا عقیدہ یہ ہے, ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے, عمر فاروق کا عقیدہ یہ ہے, عثمان غنی کا عقیدہ یہ ہے, حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد عربی کا ہر صحابی جنتی ہے. بات ہی ختم ہے. رسول اللہ کا ہر, ہاں اس میں کیٹیگری ہے, عشر مبشر ہے, مہاجرین و انصار ہے, خلفائے راشدین ہے, 4 صحابہ کرام ہے. ابو بکر کا مقام, اس کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ عمر فاروق کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ عثمان غنی کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حیدر کرار کے مقام تک. ہر صحابی رسول کے لیے رسول اللہ نے ایک دائرہ بنایا ہے. جس دائرے کو 1400 سال صدیاں پہلے کسی محدث نے, کسی عالم نے, کسی فقیر نے, کسی نے نہیں چھیڑا, آپ زیادہ سیانے آ گئے. کتنے مسائل ہیں ایسے کہ جن کو منبر رسول پر بیان نہیں کیے جانے چاہیے, شریعت اس پر خاموش ہے. اگر شریعت اس پر خاموش ہے, ابو بکر صدیق اس پہ خاموش ہے, آپ کیوں خاموش نہیں ہوتے؟ شریعت کے ایسے مسائل ہیں جہاں عمر فاروق خاموش ہے, آپ کیوں نہیں ہوتے؟ شریعت کے مسائل میں ایسے کن مسائل ہیں جہاں عثمان غنی خاموش ہیں, آپ کیوں نہیں ہوتے؟ محبت کا اندازہ آپ تو یہاں سے لگا لے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان باہمی صحابہ کرام کا آپس میں محبت, آپس میں تابعداری, ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنا. یار مجھے یہ بتاؤ, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو بیعت عمر فاروق نے بیعت کس سے کی؟ صدیق اکبر سے کی. صدیق اکبر نے کو جب آپ کے سر پہ تاج خلافت سجایا نا تو بیعت فاروق اعظم نے کی. فاروق اعظم نے ان سے بیعت کی, عثمان غنی نے ان سے بیعت کی, اور پھر حیدر کرار نے ان سے بیعت کی. حیدر کرار ان سے بیعت کریں اور آپ اور ہم اس پہ باتیں کریں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, یہ کس کی روایت ہے؟ اس عالم سے پوچھو جو یہ کہتا ہے کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں منافقت کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو, امہات المؤمنین کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, یہ کس کی روایت ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ کو منافق آدمی کبھی نہیں بتائے گا. جس کے دل میں منافقت ہوگی وہ کبھی بھی آپ کو یہ حدیث نہیں بتائے گا. وہ کہے گا علی پاک کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے, مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, عبادت تو ہے علی پاک کے چہرے کو دیکھنا, مگر روایت کس سے ہے؟ یہ کس نے کہا کہ لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کس نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کس نے کہا؟ سنیے حضرت عائشہ الصدیقہ نے. کیا بات ہے, روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ پاک, جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے. روایت کرتی ہے, بات گھر کے اندر ہو رہی ہے, پبلک فلور پہ نہیں ہو رہی, پبلک بیس پہ نہیں ہو رہی, گھر میں ہو رہی بات. گھر میں رسول اللہ نے فرمایا علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. روایت کس نے کی؟ عائشہ پاک نے. ظالموں, روایت تو بیان کرتے ہو مگر عائشہ پاک کا نام لے کے درد ہوتا ہے منہ پہ. نام بھی تو لے لو نا. من گھڑت بات کرتے ہو, پوری بات کیا کرو نا تاکہ پتہ چل جائے کہ امہات المؤمنین ہے.
وہ امت کی مائیں ہیں. رسول اللہ کی ہر جتنے ازواج مطہرات ہیں امت اس پر متفق ہے وہ رسول اللہ کی امت کی مائیں ہیں. اور پھر یاد رکھنا 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں. رسول اللہ نے سب سے پہلے سفیر بنا کر جس کو قریش کے پاس بھیجا اس کا نام عثمان غنی ہے. ارے جس پر رسول اعتماد کرے. سفیر کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جس پر بولیے ذرا جس پر اعتماد ہوتا ہے. 1500 صحابہ کرام میں جس شخصیت کا انتخاب رسول اللہ نے کیا قریش مکہ کے ساتھ تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ عثمان غنی کو. اور پھر جب روانہ ہوئے نا تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا جاؤ عثمان جا رہا ہے, دیکھو یہ عثمان جا رہا ہے قریش مکہ کے پاس. یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ نے بھی اعتماد کر دیا اس کے رسول نے بھی اعتماد کر دیا ہے. کیا بات ہے. اور پھر سبحان اللہ, پھر یہاں سے اندازہ لگا لے. آخری بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف فرما ہوئے, احرام باندھا ہوا ہے اور قریش مکہ کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں. بات طے ہو گئی, یہ ہوئی کہ اس مرتبہ ہم مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے. لہٰذا اب آپ جاتے جاتے جب عثمان غنی کھڑے ہوئے نا اور جانے لگے تو ایک کافر نے آپ کے گندے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا سارے آپ کے ساتھ بات کرنے میں جرأت نہیں رکھتے, سارے آپ کے ساتھ بات کرنے میں جرأت نہیں رکھتے, مگر میں سب کا ترجمان بن کے آپ سے بات کرنے لگا ہوں. یہ سب کہتے ہیں کہ اگر آپ مہربانی کر لے کعبہ سامنے ہے طواف تو کر لو, عمرہ تو کر لو, ہماری اجازت ہے آپ کو. رسول اللہ کو اجازت نہیں ہے, ان کے صحابہ کو اجازت نہیں ہے, مگر آپ کو اجازت ہے. مگر قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی طرف. جب آپ نے عثمان غنی نے ان کفار مکہ کی طرف جلال کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ اور ہیبت کے ساتھ جب ان کی طرف دیکھ کے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ میں عثمان رسول اللہ کے بغیر کعبے کا طواف کروں؟ تم نے کیا سمجھا ہے میرے ایمان کو؟ ہاں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, میں قسم کھا رہا ہوں اس کعبے کو گواہ بنا رہا ہوں, اس کعبے کو گواہ بنا رہا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بنا رہا ہوں. عثمان غنی اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک میرے ساتھ رسول اللہ طواف نہیں کریں گے. آپ نے کیا سمجھا ہمارے ایمان کو؟ میں بغیر رسول اللہ کے طواف کروں؟ ہمیں کیا پتا کعبے کا مقام کیا ہے, ہمیں کیا پتا قرآن کا مقام کیا ہے, ہمیں کیا پتا خدا کا مقام کیا ہے. ہمیں تو مصطفیٰ نے, خدا مصطفیٰ نے بتایا, کعبہ مصطفیٰ نے بتایا, قرآن مصطفیٰ نے بتایا, سارا کچھ مصطفیٰ کے در سے ملا ہے, پھر بھی اعتراض کرتے ہو؟ ہمیں تو سارا کچھ رسول اللہ نے دیا ہے.